رسولہ الکریم۔ آج 11ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ اس کے جو ابتدائی رکوع ہیں 5، ان کا تعلق سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ 10ویں پاؤ کے ربع سے یہ شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے کے ربع میں یہ ختم ہوتی ہے۔ ایک پارے کی یہ صورت مبارکہ ہے۔ کل اس صورت مبارکہ کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے، جو قرآن مجید کی صورت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ایک اور سفر نامے کا تذکرہ ہے جس کو تبوک کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک، جنگ تبوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کی طرف یہ سفر ہوا ہے۔ مکہ معظمہ سے تبوک تقریباً 800-850 کلومیٹر آج کے روڈ اور آج کے سفر کے لحاظ سے بنتا ہے۔ یہ بالکل سرحد ہے اسرائیل کی۔ جارڈن بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، قاہرہ مصر بھی اس کے ساتھ، یہ 3 سرحدیں یہ تبوک کے ساتھ جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ اسرائیل بالکل ساتھ ہے۔ یہاں پر عیسائی لوگ تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا تھا۔ یہ سب سے آخری جنگ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تیار کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 10,000 آدمی تھے اس کے اندر۔ عام عادت سے ہٹ کر یہ قافلہ تھا۔ عام یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ رجسٹر میں اندراج ہوتا تھا، لیکن اس کا اندراج نہیں تھا، بس عام اعلان تھا کہ اس جنگ کے اندر شرکت کرو۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے بارے میں خصوصی اعلان کیا تھا، اور صدیق اکبر جو گھر میں تھا سارا کچھ لے کر آ گئے، اور فاروق اعظم آدھا جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا ہے اور آدھا ساتھ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو گھر میں چھوڑ آئے ہیں، جو تھا وہ سارا کچھ لے آئے۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ صدیق سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، میرا خیال یہ تھا کہ میرے پاس آج کل مال ہے، میں نے آدھا مال اپنا سارے کا سارا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن آپ نے پوچھا کیا تھا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے۔ یہ وہ جنگ ہے جب چندے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 1/3 قافلے کا خرچہ سارے کا سارا میرے ذمے ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ خرچہ اٹھایا تھا۔ ایک سواری کے اوپر 10 لوگ سوار ہوتے باری باری، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، مدینہ پاک میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور یہ اس زمانے میں یہ مکہ پاک جو ہے یہ 400 کلومیٹر ہے، 8 دن لگتے تھے، اور یہ 800 کلومیٹر سے زیادہ، تو گویا کہ اس پر 15-20 دن اس سفر پر لگتے تھے۔ اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس جنگ میں پیچھے رہ گئے۔ ان میں اکثر منافقین تھے جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ 3 پکے مسلمان، کعب بن مالک بہت بڑے شاعر تھے اور بہت درجے کے صحابی ہیں، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ 3 لوگ تھے۔ یہ حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ دونوں بدری صحابی ہیں جنہوں جنگ بدر کے اندر شرکت کی ہے۔ چنانچہ یہ تو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ قصداً پیچھے رہ گئے۔ ایک کی کھجوریں پکی تھی، انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی جنگوں میں شرکت کی ہے۔ دوسرے کے کوئی عزیز و اقربا گھر کے افراد کہیں دور تھے سفر سے، وہ واپس آئے ہوئے تھے، وہ ان میں مشغول رہے اور وہ ارادے کے ساتھ نہیں گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے تیاری کر رکھی تھی پوری۔ قافلہ نکلا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں پیچھے سے میرے پاس اچھی سواری ہے اور میں پیچھے چلوں گا، میں ذرا سامان اپنے کی حفاظت کر لوں اور دیکھ بھال لوں، میں پیچھے سے چلوں گا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے
صبح سے شام، شام کو صبح، اس طرح ایک سے دوسرے دن پر ٹالتے ٹالتے بہت سارے دن گزر گئے۔ مجھے مدینہ پاک کے اندر سوائے منافقوں کے کوئی لوگ نظر نہیں آتے تھے، یا کوئی بیمار یا مریض یا کوئی عذر والا، وگرنہ سارے لوگ اس جنگ کے اندر شرکت کیے، اور مجھے اپنے آپ کے اوپر بڑی ملامت آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر وقت ہاتھ سے گزر گیا، اب جو تھا میں جا کر بھی مل نہیں سکتا تھا، تو پھر وہیں انتظار کر رہے تھے۔ آخر خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، جنگ نہیں ہوئی، عیسائی بھاگ کے، اور اس طرح مسلمانوں کو وہاں کامیابی ملی، اور جلدی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی واپسی ہوئی تو لوگ آ کر قسمیں کھاتے، عذر پیش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کرتے اور چلے جاتے۔ مجھے کہا کہ آپ بھی کوئی اس طرح کا بہانہ تلاش کر لو، اور میرے دل میں آیا شاید دنیا کے کسی آدمی کے سامنے ہوتا تو میں اس پر سوچتا۔ میرے دل نے کہا جو ہوگا وہ اللہ نے بتا دینا ہے، میں نے سچ بتانا ہے۔ آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں کعب کیوں پیچھے رہ گئے؟ تیاری نہیں تھی؟ انہوں نے کہا تیاری تھی، بس اس طرح سستی اور کاہلی۔ میں معافی چاہتا ہوں اور میں سچ بول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ چنانچہ وہ دو اور صحابی تھے، ان کا معاملہ بھی اس طرح۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ ملاقات، سلام، دعا، مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ سلام دیتے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے تھے، اور کسی کے ساتھ علیحدگی میں بھی ملاقات ہوتی تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرا کزن تھا قتادہ، میں اس کے باغ میں دیوار کے ساتھ چھلانگ لگا کر چلا گیا، اور میں نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، میں سلام کی جواب نہ دیا، تم جانتے ہو کہ میرا منافقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں پکا مسلمان ہوں۔ اس نے مجھے اتنا جواب دیا۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جواب نہیں دینا، باقی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی حکم ہے۔ کہتے ہیں 30 دن گزرے، اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ بیوی بھی الگ کر دو۔ پوچھا کہ طلاق دینی ہے؟ کہا نہیں، الگ کر دو بس۔ کہتے ہیں 40 دن تک اس طرح، یعنی 40 دن گزرے، اور پھر اس کے بعد 10 دن اور گزرے، 50 دن اس طرح یہ بائیکاٹ کا سلسلہ یہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ آدمی تمہیں بلا رہا ہے۔ پتہ چلا غسان، یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں کا کوئی تاجر آیا ہوا ہے، اور اس کے پاس کوئی خط ہے، اور اس میں یہ لکھا تھا ہمیں پتہ چلا کہ تمہاری بے قدری ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم بڑے اعزاز کے ساتھ تمہیں رکھیں گے اور تمہارا ہم بڑا اکرام کریں گے۔ کہتے ہیں جب وہ خط مجھے ملا تو میں نے اس کو غصے کے ساتھ پھاڑ دیا، اور میں نے کہا اب یہ کافر لوگ میرے ایمان کا بھی سودا کریں گے اور مجھے یہ خریدنا چاہیں گے۔ چنانچہ جب 50 دن ہوئے، صبح کی نماز میں نے پڑھی، سلا پہاڑی تھی ان کے گھر کے قریب، وہاں سے کوئی آدمی چڑھا اور اس نے کہا، زور کے ساتھ آواز دی، کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت کی ذات نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا تو سب سے پہلے جو مجھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے میرا استقبال کیا وہ غالباً حضرت معاذ تھے یا کوئی اور صحابی تھے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس پر فخر ہے، انہوں نے میرا استقبال کیا۔ ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا خوشی کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے وحی کر دی کہ ہم نے کعب کو اور اس کے ساتھیوں کو معاف کر دیا، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ قرآن میں ہماری آیت نازل ہوئی گی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی باوجود کشائش کے، پھر اللہ نے مہربانی کی اور ان کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی ذات نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔
حضرت کعب کیا کرتے تھے کہ مجھے سچ نے یہ عزت دی ہے اور رتبہ دیا۔ پھر آگے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی میں کچھ آزمائش آئے لیکن آخر انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کے اندر نجات ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں پر اپنی کروڑہا رحمت نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ بھائی دے تنویر کو اللہ صحت کاملہ دے دے۔ اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ دے۔ بھائی اسلام صاحب کو صحت یاب فرما اور مکمل صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن، بھائی جو فوت ہوئے مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔